کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب توبہ کیسے ہوگی؟ انسان تو استغفار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیے۔ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک تو زبان سے اقرار کیا، دوسرے دل سے ارادہ کیا، اور بدن سے پاک ہونا یہ استغفار ہے۔ اب توبہ کیسے ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں استغفار کر لیا، اللہ سے معافی تلافی کا، بس ہماری توبہ ہوگی۔ نہیں، اب توبہ کیسے ہوگی؟ اب توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے الرجوع الی اللہ، الرجوع الی اللہ، اللہ سے رجوع ہونا پڑے گا۔ اب اللہ سے رجوع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ تو کیسے؟ اب عبادت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصوحا کے معنی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نصوح کے معنی سارے چیزوں سے پاک ہو جانا، پاکی کا لفظ ہے۔ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنسا تو استغفار کے ذریعے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ اس کو معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کے بعد اب انہیں گناہوں کو ترک کر دینا، بدن سے نکال دینا۔ ایک زبان سے اقرار کر لیا، ایک دل سے پورے گناہوں کو نکالنے کے ندامت کے آنسو بہا کے ارادہ کر لیا، میں ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سارے بدن سے نکال دیا گناہ کو، کہہ دیا کہ اب میں بدن سے گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اب رجوع الی اللہ، الرجوع الی اللہ، اللہ سے رجوع طلب کر رہا کہ اللہ اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی عبادت کرے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ نماز پڑھے گا، اللہ سے لو لگا لے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو اب یہاں پر اس کی توبہ میں آ گیا ہو۔ ابھی تو چوکھٹ پہ تھا، استغفار کرتا ہوا چوکھٹ میں تھا، چوکھٹ سے نکلا، اب اندر آیا، مین دروازے کے اندر آیا، وہ توبہ، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ سے توبہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خیر خیرات کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، یتیموں کی بے سہاروں کی مدد کرنا ہے۔ یہ توبہ، یہ آپ کی توبہ ہے، یہ ہماری توبہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، عبادت کرنا پڑے گا، اللہ تبھی تو راضی ہوگا۔ اب آنے والا دیکھتے دیکھتے کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم دیکھتے کیا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ ہم اللہ سے معافی چاہتے، ندامت کے آنسو بہا کے کہتے اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہے اللہ، ریاکار ہے، جیسا بھی اللہ تو میرا پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ابھی بدن سے پاک نہیں ہوا، اب بدن سے پاک ہونا چاہتا ہے تو الرجوع الی اللہ، اللہ سے رجوع ہونا پڑے گا، اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ اللہ سے رجوع ہے۔ تو پاک ہونا، اللہ تبارک یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ ہر چیز سے پاک ہونے کا نام ہے، یعنی کہ اللہ کو راضی کر لیا، یعنی کہ استغفار کیا، پہلے زبان سے اقرار کر کے گناہوں کو اقرار کیا اور اللہ سے معافی طلب کیا، اللہ معاف کر دیا۔ دل سے اقرار کیا، ندامت کے آنسو بہایا، اللہ معاف کر دیے۔ اس کے بعد سارے بدن سے گناہ جو ہے اس کو ترک کر دیا، یہ استغفار ہو گیا۔ سارے بدن کے گناہوں کو نکال کے پھینک دیا، آئندہ سے میں ایسی غلطی نہ کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، بلکہ اب میں پاک صاف ہو جاؤں گا۔ یہ ندامت کے آنسو بہا کے بدن سے سارے گناہوں کو ترک کر دینا، یہ استغفار ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سے رجوع، الرجوع الی اللہ، پھر اس کے بعد اللہ سے رجوع ہونا، یہ ہماری توبہ ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ عبادت کرے گا تو الرجوع الی اللہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصوحا ایک نصیحت ہے، نصیحت کے لفظ سے لیا گیا کہ انسان ایک نصیحت پہ پاک ہو جاتا، تو گناہوں کی دلدل سے بچا اور اس نصیحت کے رستے پہ آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ
اس کو پاک کرنے کے لیے توبہ طلب کرے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ. جب اللہ کے گھر میں آ کے توبہ طلب کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی, پھر آئندہ سے گناہ نہ کرے. تو یہ ہے ہماری توبہ, اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ سے جڑ جانا, یہ ہماری توبہ ہے. ہم سمجھتے نہیں استغفار کر لے, اللہ سے معافی تلافی کر دے, ہم اس کو توبہ سمجھتے نہیں. توبہ الگ ہے, استغفار الگ ہے. استغفار سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. توبہ سے اللہ راضی ہونا, اللہ کو راضی کرنا, یہ توبہ ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, یہ ایک نصیحت کو پانا, اللہ سے جڑ جانا ہے. کہ انسان ایک امام کی اتباع کرتے ہیں, ہم مسجد میں آتے ہیں تو امام کی اتباع کرتے. امام کے معنی کیا ہے؟ سرداری کے ہے. امام کی اتباع کرتے, امام کہتا اللہ اکبر تو ہم کو رکعت باندھنا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ ثنا پڑے گا. مقتدی کیا کرے گا؟ صرف توحید اور تسمیہ کے ساتھ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. اس کے بعد ثنا, سبحانک, ثنا نہیں بولے گا, خالی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ ہو گیا. اس کے بعد کھڑا گیا, خاموش کھڑا نہ پڑے گا. اب امام جہری نماز پڑھائے گا, خراج سے پڑھائے یا نہ پڑھائے. اگر امام ہے, ظہر کی نماز ہے, خراج سے نہ ہوتی, جمعہ کی نماز ہے, خراج سے ہوتی, جہری نماز ہے. امام پڑھے گا, امام کی خالی اتباع کرے گا, اور مقتدی خالی سنتا کھڑے گا. رکوع میں جائے گا, خوما میں جائے گا تو خالی سبحان ربی العظیم کہے گا. یہ اتباع ہے. اگر امام کی غلطی ہونا, سارے مقتدیوں کی غلطی ہو جاتی. اگر امام ایک غلطی کر دے تو سارے مقتدیوں کی غلطی ہو جاتی. اس لیے امام کو سجدہ سے کرنا پڑے گا تو سارے مقتدی